جو جانور ہے قربانی کا، اس کو ذبح کرنا کیا ہمیں سنت طریقے سے کرنا چاہیے؟ میرے بھائی، جو جانور ہے قربانی کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جانور کے گلے پہ چھری چلائیں، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے چھری کو چلائیں، اور جب ہڈیاں آ جائیں نا جانور کی، گردن کی ہڈیاں جب ماس کٹ جائے تو اس کے بعد چھری کو روک لیں، کیونکہ اگر آپ کوئی کسائیوں کی عادت ہے ایسے یہ جو جانور ذبح کرنے والے ہیں کہ جو وہ گردن پہ چھری کو چلاتے ہیں اور اسی وقت ان کی جب وہ حرام مغز آتا ہے تو وہ اوپر اپنی ٹانگ رکھ کے پاؤں رکھ کے وہ اس کو مروڑتے ہیں اور اس کی وہ جو ہڈی ہے حرام مغز اس کو توڑتے ہیں اور پھر چھری کی نوک سے وہ حرام مغز کو کاٹتے ہیں۔ میرے بھائی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو سکون پہنچاؤ، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ دیکھیں کہ اگر آپ جانور کا مغز حرام کاٹیں گے یا ہڈیوں کے اوپر چھری چلائیں گے تو یہ آپ کے جانوروں کو تکلیف ہوگی۔ جب ہڈیاں آ جائیں تو چھری کو روک لو، اور اس کے بعد اس کا خون نکلے گا۔ جب خون سارا جسم سے نچڑ جائے گا تو جانور کی جان بھی نکل جائے گی۔ یہ ہے جانور ذبح کرنے کا طریقہ۔ اور دوسری بات، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے قربانی پہ ایک دفعہ 2 مینڈے ذبح کیے، 2 بکرے ذبح کیے، تو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ بکرے کو یا مینڈے کو چھترے کو لٹاتے اور اس کا رخ قبلہ کی طرف کرتے، قبلہ کی طرف کر کے تو جو جہاں پہ اس کی پہلے والی 2 ٹانگیں شروع ہوتی ہیں سامنے والی، نبی پاک علیہ السلام اپنا دایاں پاؤں اس کے اوپر رکھتے، گردن کے جہاں پہ ٹانگیں شروع ہو رہی ہیں، اور دائیں ہاتھ پہ چھری لے کے اور بکرے کو یا چھترے کو مینڈے کو ذبح کرنا۔ یہ میرے محترم بھائی نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ بات کرنے کا طریقہ یہ مقصد یہ تھا کہ جانور کے سامنے ایک تو جو ہتھیار ہیں، چھری ہے، ٹوکا وغیرہ ہے، یہ اس کے سامنے تیز کرنے سے بھی نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ ایک جانور کو 2 موتیں نہ ماریں۔ ان کو جانور کے سامنے کوئی چھری وغیرہ تیز کرنا، اس کے سامنے رکھنا، یہ بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اور جانور کی جب ہڈیاں آ جائیں تو چھری کو روک لیا جائے، اس کا حرام مغز نہ کاٹا جائے اور ہڈیوں اس کی گردن کو توڑا نہ جائے، اس سے جانور کو تکلیف ہو۔